صلوات پڑھے بآواز بلند. مجھ جیسے ناچیز کو کہا جائے کہ سید الساجدین کو ایک فکرے میں بیان کریں تو میرا کوٹلی والو یہی جواب ہوگا ایک فکرے میں سید الساجدین یا اللہ بیان کر سکتا ہے یا لسان اللہ بیان کر سکتا ہے. سلامت و بادشاہ. لیکن جتنا میرا علم ہے، جتنی میری معرفت ہے، جتنی میری لیاقت ہے، اس حساب سے سید الساجدین کی عظمت کا پہلا جملہ بیان کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. دو لفظ ہیں، ایک ساجد ہے، ایک سجاد ہے. ایک ساجد ہے، ایک سجاد ہے. ساجد اسے کہتے ہیں جو سجدے کا انتظار کرے، جس کا سجدہ انتظار کرے اسے سجاد کہتے ہیں. سلامت و بادشاہ. ایسے نہیں مل کے ہاتھ اچھے نعرہ حیدری. جو سجدے کا انتظار کرے اسے ساجد کہتے ہیں، اور سجدہ جس عظیم ہستی کا انکار کرے، انتظار کرے، اس ہستی کو سجاد کہتے ہیں. ایک عالم ربانی نے امام سید الساجدین پہ کچھ سلام بھیجے. توجہ ہے؟ امام سید الساجدین پہ اس نے کچھ سلام بھیجے. کہو تو اس عالم ربانی کے سلام سنا دوں. عربی میں سلام بھیجے ہیں، پہلے عربی پڑھوں گا پھر اس کا ترجمہ کروں گا. درود ایسی بلند آواز سے پڑھیں کہ کچھ پڑھنے کو دل چاہے. وہ عالم ربانی کہتا ہے الصلاۃ الزکیات علی کعبۃ الامان وعلی الثانی ولیس الحسانی. الصلاۃ الزکیات علی کعبۃ الامان وعلی الثانی ولیس الحسانی ومن هو للعلیین بانی الملقب فی الازل بالسجاد ولیس الحسمی فی العباد عن قائل جو الکبریاء قبل الدین والماء المقید العاداء والمقید القدر والقضاء درۃ بحر التوحید وغرۃ جبہۃ التفرید متلسم الصوت والزاجر الملک الموت الساجد الداعی فی المصلی والعامر النائی علی عرش المعلی نور النیرین مجمع البحرین علی ابن الحسین. سلامت و بادشاہ. یہ وہ سلام ہے جو اس نے سید الساجدین پہ بھیجے. ترجمہ کر دوں؟ اس کا پہلا فکرہ سنیے گا. خدا کی قسم اس عالم ربانی نے سید الساجدین پہ جو سلام بھیجے ہیں اس نے سلام بھیج کے قلم توڑ دیا ہے. وہ کہتا ہے الصلاۃ الزکیات علی کعبۃ الامانی. پاک و پاکیزہ سلام ہو اس پہ جو آرزوؤں کا قبلہ ہے. اللہ پاک و پاکیزہ درود و سلام ہو اس پہ جو آرزوؤں کا قبلہ ہے. کوٹلی کا مجمع ہے، ذاکر گر مجمع ہے. فکرہ زمین پہ آ ہی نہیں سکتا. کعبے سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہم کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں. اس عالم ربانی کے کہنے کا مقصد یہ ہے سید الساجدین اسے کہتے ہیں آرزو میں جس کا طواف اور جسے سجدہ کرتی ہو. آرزو میں جس کا طواف کرے، تمنائیں جس کا سجدہ کرے، اسے سید الساجدین کہتے ہیں. وعلی الثانی. میرا سلام ہو اس ذات پہ جو ثانی علی ہے. کوٹلی والو علی وہ مزاج مشیت ہے جس نے پرکار خدا کو دوسرا علی نہیں بنانے دیا. اللہ جانے یہ امام کیا ہے جو علی کے ہوتے ہوئے علی بن کے نازل ہوا ہے. مل کے جیو سلامت و آباد و شاد. یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمانہ کے قدموں پر لگے. ومن ہوا للعلیین بانی. یہ وہ سلام بھیج رہا ہے سید الساجدین پہ. میرا سلام ہو اس پہ جو علیین کا بانی ہے. میرا سلام ہو اس پہ جو علیین کا بانی ہے. علیین کیا ہے؟ ایک دفعہ تیرا یہی چوتھا امام اپنے اصحاب میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک باتیں کرتے کرتے امام کی نظر آسمان تک گئی. میرے مولا نے آسمان کی طرف دیکھا. امام بغیر پروں کے، بغیر براق کے، بغیر سواری کے تیرے چوتھے امام نے پرواز کرنا شروع کی.
میرے مولا آسمانوں میں چلے گئے، کچھ دیر کے بعد واپس آئے۔ ایک صحابی کہنے لگے جبنا رسول اللہ، اے فرزند رسول آپ کہاں گئے تھے؟ امام کی آواز دی تم سے بات کرتے کرتے میری نظر جنت تک گئی ہے، روش فردوس پہ میرے کچھ بڑے بزرگ حمزہ اور جعفر طیار کسی علمی بحث میں پھنس گئے تھے، کیونکہ وقت کی میں حجت ہوں، میں ان کی مشکل کشائی کے لیے گیا تھا۔ اللہ وقت کی میں حجت ہوں، میں ان کی مشکل کشائی کرنے کے لیے گیا تھا۔ یہ بندہ پریشان ہو کے کہنے لگا واجبنا رسول اللہ جنت تو علیزین میں سے ہے، کیا آپ میں اتنی قدرت ہے آپ جنت تک جا سکے؟ چہرے ذوالجلال پہ سرخی جلال آئی۔ میرے امام کی آواز نحنو صنعناها فکیف نقدر ان نشهد الی صنعنا، اور یاد رکھ جنت بنانے والے بھی ہم ہیں، جا بھی ہم نہیں سکتے۔ جنت سلامت و آباد، جنت بنانے والے بھی ہم ہیں، جا بھی ہم نہیں سکتے۔ آج کا ملا یہ سوچتا ہے آل محمد جنت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، لیکن یاد رکھیے گا جنت تو ان کے 8ویں درجے کا نوکر گلیوں میں نیلام کرتا رہا ہے۔ بندے سوچتے جنت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، جنت دینا ان کے نوکروں کا کام ہے، یہ جنت بناتے ہیں، یہ جنت سجاتے ہیں۔ یہ وہ خاندان اس واقعے کی طرف وہ عالم ربانی اشارہ کر رہا ہے، وَمَنْ هُوَ لِلْإِلِيِّينَ بَانِي، میرا سلام ہو اس پہ جو علیجین کا بانی ہے۔ اب اگلا فکرہ سنیے، وہ کہتا ہے الملقب فی الازل بالسجاد، میرا سلام ہو اس پہ جس کا لقب عالم ازل سے سجاد ہے۔ عالم ازل سے سجاد لقب ہے سید الساجدین کا۔ ایک دفعہ تیرا چوتھا امام مولا علی علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہوئے، چلو ایسے کہوں علی کی گود میں دوسرا علی بیٹھا ہوا تھا۔ امام بوسے دے رہے، کبھی ماتھے پہ بوسا، کبھی آنکھوں پہ بوسا، کبھی رخسار پہ بوسا سید زین العابدین کے۔ ایک بندہ کہنے لگا یا علی پیارے بیٹے کا بیٹا ہے نا، اس لیے پیار کر رہے ہیں۔ امام کی یاد رکھ ہمارے ہاں رشتوں کے جذبات نہیں ہوتے، ہمارے ہاں رشتوں کے جذبات نہیں ہوتے، مولا پھر اس بچے کو اتنے بوسے کیوں دے رہے ہیں؟ امام علیہ السلام کی عبد یاد رکھ ہم 14 نے اللہ کی اس وقت عبادت کی جب عبادت کا لفظ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا، اس وقت بھی میرا یہ پوتا مصلی بچھا کے عبادت کرنا تھا، جب ہم عرش کو گھیرے میں لے کے عبادت کرتے تھے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی؟ بور تو نہیں ہو رہی؟ نعرہ بلند آواز نہ مارو کہ گرمی دور ہوئی۔ الملقب فی الازل بالسجاد، پاک و پاکیزہ درود و سلام ہو اس پہ جس کا ازل سے لقب سجاد ہے۔ اچھا مجلس ہر بندہ سنتا ہے بابا جی، لیکن جوہر شناسی ہر بندے کو نہیں ہوتی۔ جو بندہ جوہر شناس ہے سار اٹھائے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، سورہ ہم سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پورے قرآن میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عابد کہا ہے، ساجد نہیں کہا۔ ہم سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عابد کہا ہے، ساجد نہیں کہا۔ میرے دل میں خیال آیا اللہ محمد مصطفیٰ کو ساجد بھی کہہ سکتا تھا، لیکن عابد ہی کیوں کہا ہے؟ پھر مجھے اس بات کا پتہ چلا کیونکہ اللہ کے علم میں تھا اس کا ایک یہ بیٹا ہوگا جس کا لقب ہوگا سید الساجدین، زین العابدین، سید الساجدین، زین العابدین، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار، زین العابدین، عابدوں کی زینت۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عابد اس لیے کہا ہے بیٹا جتنا بھی بڑا ہو جائے باپ کی زینت ہو سکتا ہے، سردار نہیں ہو سکتا، اس لیے سید الساجدین، ساجد نہیں کہا، زین العابدین، عابد کہا ہے تاکہ یہ عبادت کرنے والوں کی زینت بن جائے۔ اگلا فکرہ اس عالم ربانی جو اس نے سید الساجدین پہ سلام بھیجے، آگے کہتا ہے انکاؤے جوّل کبریاؤے،
قبلتین والماء، میرا پاک و پاکیزہ سلام ہو اس ذات پہ جو خدائی کی فضاؤں میں اڑنے والا عنقا پرندہ ہے۔ کوٹلی والو، تمہارے 12ویں امام کا ایک لقب ہے عنقا المغرب، مغرب کا عنقا۔ عنقا اس پرندے کو کہتے ہیں جس تک خیال جا سکے اس کی حقیقت تک نہ پہنچا جا سکے، وہ عالم ربانی کہہ رہے عنقاء جوّل کبریاء، اللہ کی فضاؤں میں اڑنے والے عنقا پرندے پہ سلام۔ اب جو فکرہ کہنے لگا، اس فکرے کے لیے میں نے یہ سلام پڑھے جو عالم ربانی سید الساجدین پہ بھیجے۔ سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔ کہا جاتا سید الساجدین قائد ہوئے ہیں، سید الساجدین قائدوں تک محدود نہیں ہے۔ وہ عالم ربانی کہتا ہے یاد رکھے زمانہ المقید العاداء والمقید القدر والقضاء، میرا سلام ہو اس امام پہ جو دشمنوں کا قیدی ہے، قضاء و قدر کو قید کرنے والا ہے۔ دشمنوں کو قیدی، قضاء و قدر کو قائد کرنے والا۔ یہ جو تیرا چوتھا امام قائد ہوا ہے نا، اس میں بڑی مصلحتیں ہیں، عاجزی کی وجہ سے قائد نہیں ہوا۔ میں ایک فکرہ کہتا ہوں، نمرود نے بابا جی کمان میں تیر جوڑا، آسمان کی طرف مارا، کہنے لگا میں اللہ کو زخمی کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر تیر کمان سے نکلا، ادھر جبریل کی آواز، جی جبریل، اللہ کی آواز، جبریل جی رب جلی، اس کے تیر کو خون سے رنگین کر دے۔ نمرود کا تیر خون سے رنگین ہوا، زمین پہ گرا، نمرود نے تیر اٹھا کے دیکھا، کہنے لگا میں نے اللہ کو زخمی کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ زخمی نہیں ہوا تھا، مصلحت کے تحت تیر کی نوک پہ خون لگایا گیا تھا، اور جس مصلحت کے تحت نمرود کے تیر کو رنگین کیا گیا تھا، اسی مصلحت کے تحت سجاد قائد ہوا ہے۔ بڑے اسرار ہیں سید الساجدین کے قائدوں نے۔ پھر سنو وہ سلام، سلام ہو اس ذات پہ جو علیزین کا بانی، جس کا لقب ازل سے سجاد ہے، جو دشمنوں کا قیدی ہے، قضاء و قدر کو قید کرنے والا ہے۔ آگے وہ کہتا ہے دنیا والوں یاد رکھنا، درہ تو بحر توحید، توحید کے سمندر سے نکلنے والے موتی کو سجاد کہتے ہیں۔ توحید کے سمندر سے نکلنے والے موتی کو سجاد کہتے ہیں۔ غرت جبہت التفرید، یکتائی کی پیشانی پہ چمکنے والے ستارے کو سجاد کہتے ہیں۔ اللہ یکتائی کی پیشانی چمکنے والے ستارے کو سجاد کہتے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے متلسم صوت وزاجر و ملک الموت، تلسمی آواز والے پہ سلام، ملک الموت کو ڈانٹنے والے پہ سلام۔ تلسمی آواز سید الساجدین، ملک الموت کو ڈانٹنے والا تیرا امام۔ ایک آخری واقعہ، 2 جملے مصائب کی اور میرا سلام۔ امام نے ملک الموت کو کب ڈانٹا تھا؟ توجہ ہے، مل کے امام کی ذات پہ صلوات پڑھیں بابا دے۔ تیرے چوتھے امام کے ایک صحابی تھا جس کا نام تھا بلخی، بڑا امیر تھا، بڑا رئیس تھا، بڑا مالدار بندہ تھا، ہر سال امام کی زیارت کو آتا تھا، بڑے تحفے تحائف لے کے، بڑے قیمتی سامان لے امام کی خدمت اقدس میں پیش کرتا تھا۔ ایک دفعہ یہ واپس گیا، تقیے کا دور تھا، شوہر کو بیوی کے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا تھا، بیوی کو شوہر کے مذہب کا پتہ نہیں ہوتا تھا۔ بیوی کہتی ہے تیرا دوست بڑا غریب نہیں ہے، تو اتنے قیمتی سامان، اتنے قیمتی لباس، اتنے قیمتی تحفے دیتا ہے، اس نے تجھے کبھی نہیں تحفہ دیا۔ پریشان ہو گیا، اگلے سال پھر امام کی زیارت کے لیے آیا۔ اب اتفاق سے دسترخوان بچھا ہوا تھا، امام علیہ السلام کھانا تلاوت کرنے لگے، بلخی آ گیا۔ امام کی آواز بلخی بڑا خوش قسمت ہے، کھانے کے وقت ہے، آ میرے سامنے بیٹھ کھانا کھا۔ بلخی نے کھانا کھایا، امام کی آواز بلخی میرے ہاتھ دھلا۔ اس نے پانی کا جگ اٹھایا، امام کے ہاتھوں پہ پانی آیا،
پانی کے قطرے زمین پہ گرے. چوتھے امام کی آوازی بلخی دیکھ زمین پہ کیا ہے. اس کی آوازی مولا پانی ہے. امام کی آوازی غور سے دیکھ یاقوت ہیں. امام کی آوازی پھر پانی ڈال. اس نے پھر پانی ڈالا. امام کی آوازی دیکھ کیا ہے. مولا پانی ہے. امام کی آوازی غور سے دیکھ زمرد ہیں. تیسری دفعہ پھر پانی ڈالا. امام کی آوازی کیا ہے. اس کی آوازی مولا پانی. امام کی آوازی غور سے دیکھ ہیرے ہیں. 1.5 کلو بابا جی ہیرے جمع ہو گئے. امام نے گٹھڑی بنائی. اس کے ہاتھ میں تھما کے زین العابدین کی آوازی بیوی کو کہنا میرا دوست غریب نہیں ہے. بیوی کو کہنا میرا دوست غریب نہیں. بڑا خوش ہوا بلخی. بیوی کے سامنے یہ جواہرات رکھ کے کہتا تو کہتی تھی نا میرا دوست غریب ہے. یہ 1.5 کلو ہیرے جواہرات میرے دوست نے تحفے میں دیے ہیں. اس کی بیوی کہتی ہے پہلے کیوں نہیں بتایا علی ابن الحسین تیرا دوست ہے. مجھے بھی امام کی زیارت کے لیے لے جا. اب دونوں شوہر اور بیوی امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلے. رستے میں اس کی بیوی بیمار ہو گئی, مر گئی. دفن کر کے امام کی خدمت میں آ گئی. امام کی آوازی تیرے ساتھ تو میری مریدنی بھی تھی. میری مریدنی کدھر. مولا رستے میں بیمار ہو گئی, مر گئی. امام کا جواب سننا. امام کی آوازی واپس جا کے دیکھ شاید زندہ ہو. واپس جا کے دیکھ شاید زندہ. اچھا مولا واپس آئے. درخت کے نیچے اس کی بیوی اس کا انتظار کرتی. یہ کہتا ہے تو زندہ کیسے ہوئی. یہ کہتی ہے جبریل علیہ السلام کے حکم سے ملک الموت میرے پاس آیا تھا. ملک الموت میری روح قبض کر کے ابھی چوتھے آسمان تک گیا نہیں تھا. رونانی شکل والے بندے نے کہا ہم ملک الموت جلدی کر میری مریدنی کی روح واپس کر, میری زیارت کو آ رہی تھی. میری زیارت کو آ رہی تھی. اس نے روح واپس کر دی. اب یہ شوہر اور زوجہ چوتھے امام کے دربار میں آ گئے. امام کی شکل دیکھ کے کہتی ہے, شوہر کی طرف دیکھ کے کہتی یہ وہی بندہ ہے جس نے ملک الموت کو ڈانٹا تھا. یہ تو وہی بندے کی ہم بارگاہ اقدس میں آ گئے جس نے ملک الموت کو ڈانٹا تھا. امام کا صحابی کھڑا ہو کے کہنے لگا مولا آپ ادھر مصلی بچھاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ادھر ملک الموت کو حکم دیتے ہیں, مولا ماجرا کیا ہے. امام کی آوازی یاد رکھ ہم نیچے دعا مانگ کر نظام بچاتے ہیں, اوپر حکم دے کر نظام چلاتے ہیں. ہم نیچے دعا مانگتے ہیں, حکم اللہ کی خدائی بچاتے ہیں, اوپر حکم دے کر خدائی چلاتے ہیں. کچھ حاصل ہوا یہ وقت ہی ضائع ہوا. مل کے صلوات پڑھے بابا. بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. یہ بھی ایک حقیقت قاہرہ ہے. لاکھ دریا فضائل کے بہا دیے جائیں جب تک دعا سنائیں وہ راضی نہیں جاتی جو شام کا سفر طے کر کے آتی. اسے نہ میری خطابت سے غرض ہے نہ تمہارے نعروں سے غرض ہے. وہ تو یہ سننے آتی ہے کوئی بتائے ہمارا بستا ہوا گھر کیسے اجڑ گیا. اللہ یہ کلیجہ تیرے چوتھے امام کا ہی تھا کہ پھوپھیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, شرابی کا دربار ہے. 35 سے لے کر 40 تک مقتل کی معتبر کتابیں ہیں. جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا, ہر مقتل کی کتاب میں یہ لکھا ہے ان کمینوں نے مردوں میں عباس کو سب سے زیادہ مارا ہے, عورتوں میں علی کی بیٹی کو سب سے زیادہ مارا ہے. عباس کے ہاتھ کاٹ کے مارا ہے, زینب کے ہاتھ باندھ کے مارا ہے. اللہ اکبر. عباس کے ہاتھ کاٹ کے مارا ہے, زینب کے ہاتھ باندھ کے مارا ہے. شام کے بازار میں
ایک وقت ایسا آیا تھا بابا جی جب عباس کے سر نے گھوڑے کی گردن چھوڑی، میرے مولا عباس کا سر کبھی اس دیوار سے ٹکر مارتا ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکر مارتا ہے۔ حسین کی آواز دیوار سے ٹکرے کیوں مارتا ہے؟ عباس کی آواز قرآن بند کر، وہ دیکھ زینب بازار کیسے عبور کر رہی ہے۔ حسین نے دیکھا زینب ایسے بازار میں سفر کر رہی تھی جیسے حسین اکبر کی لاش پہ آ گیا تھا۔ جتنے سوار بیٹھے ہیں میری بات کی تائید کریں گے، 15 منٹ لگتے ہیں شام کا بازار عبور کرنے میں، اور جس بازار کو عبور کرنے میں 15 منٹ لگتے ہیں زینب کو عبور کرنے میں 15,000۔